अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 10 अप्रैल 2026 है, जुमे का दिन है। दिन आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। इस्लामाबाद में स्टेज सेट हो चुका है। स्टेज हैज़ बीन सेट इन इस्लामाबाद फॉर द सैटरडे। हफ्ते के दिन जो टॉक्स हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, इनफैक्ट टॉक्स का ये पहला राउंड है। इस्लामाबाद के बहुत बड़े हिस्से जो हैं उनमें कर्फ्यू की सी सूरत हाल है। रावलपिंडी के अंदर भी बहुत बड़े हिस्सों में यही सूरत हाल है। ख़ास करके नूर खान एयर बेस, जहाँ पर इंटरनेशनल डेलीगेट्स ने ईरान और अमेरिका, ईरान के तो मेरे ख्याल डेलीगेट आ चुके हैं, ये पता नहीं हमें कि सारे आ चुके हैं, कौन कौन आया है, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि डॉक्टर अब्बास अराग़ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं जनाब बाकर कालिबाफ जो हैं, वो इस्लामाबाद जो हैं पहुँच चुके हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं, उनसे बहुत घंटे पहले, अब से कोई आप कह सकते हैं कि तकरीबन 6-7 घंटे पहले मैंने लाख फ्लैश देखा था कि वो पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये 14 घंटे का कम से कम सफ़र होगा, 14-15 घंटे का डायरेक्ट फ़्लाइट होगी, तो अभी तक शायद वो नहीं पहुँचे होंगे। बहरहाल आप कह सकते हैं कि स्टेज हैज़ बीन सेट। अब इसमें हमने अब वक्त है कि हम इसका एनालिसिस कर सकेंगे, जो चीज़ होने चली है इसकी हकीकत इस स्टेज के ऊपर क्या है और इसके अंदर किस किस्म की हिकमत अमली है दोनों साइड्स की, और अमेरिका के डोनाल्ड सदर जो हैं वो इसको कैसे हैंडल करना चाह रहे हैं। जितना भी ग्लोबल एनालिसिस मैंने देखा है इसके हवाले से, उसमें सारा ज़ोर इस चीज़ के ऊपर है कि ईरान का जो एजेंडा है वो बहुत ही एम्बिशियस है। ईरान और अमेरिका की जो डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए ये टॉक्स जो हैं कामयाब नहीं हो सकेंगी। ये स्टेलमेट होगा, ये सूरत हाल इसी तरह से कंटिन्यू करेगी, लटक जाएगी सूरत हाल। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, कुछ चीज़ें पब्लिश हो रही हैं, कुछ चीज़ें पब्लिश नहीं हुई, लेकिन समझ ये आ रही है कि वो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अलायंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दे रहे हैं कि नेटो जो है वो एक नेवल फोर्स खड़ी करे जिसमें माइन स्वीपर्स हों, और वो आके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने और उसको रिज्यूम करने में। तो इसकी कुछ तो हेडलाइंस छप रही हैं, लेकिन कुछ मैंने सुना है कि कुछ चीज़ें छप नहीं रही, और इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है कि नेटो एक फ़ोर्स खड़ी करे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने के लिए, ताकि वहाँ से ट्रेड और ख़ास करके ऑयल का ट्रेड जो है वो कंटिन्यू कर सके। यानी जंग से जो चीज़ हासिल नहीं कर सके डोनाल्ड ट्रंप, वो अब इसको एक इंटरनेशनल प्रेशर से और डिप्लोमेसी के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। और इसी हवाले से नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रटे जो हैं वो वाशिंगटन में मौजूद हैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से, और बुध के दिन में उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मुलाकात हुई, जिसका हाल और कैफियत उन्होंने खासी परेशानी में रोनाल्ड रेगन इंस्टीट्यूट में बात करते हुए उन्होंने बताई। जब उन्होंने बताया कि जो है नेटो के बहुत से ममालिक को समझ नहीं आया कि हमसे क्या मांगा जा रहा है। जब उनको समझ आया, चूँकि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया था, तो हमने अमेरिका को बेसिस देने की, लॉजिस्टिक देने की तमाम ममालिक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और भी कोशिश की जा रही है, एफ़र्ट की जा रही है, वगैरह वगैरह उन्होंने किया। अब एफ़र्ट में यह है कि ट्रंप ने, क्योंकि नेटो के ममालिक अभी भी वो फोर्स क्रिएट नहीं कर रहे, और फ्रांस की तो स्टेटमेंट है कि पहले जंग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये फोर्स आके कोई काम कर सकती है। और ट्रंप मसलसल ट्रूथ सोशल के ऊपर स्टेटमेंट्स दे के, अपने ट्वीट्स के ज़रिए पोजीशन लेके, वो नेटो के ऊपर अपने दबाव को बढ़ा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अब ट्रूथ सोशल में उन्होंने ये कह दिया है कि हमारा अपना नेटो जो है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था जब हमें उसकी मदद की ज़रूरत थी, हमारे अपने नेटो ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और जो पहले उनकी स्टेटमेंट थी, जो बरतानिया के अखबार टेलीग्राफ से बात करते हुए उन्होंने दी थी कि मैं नेटो से सीरियसली सोच रहा हूँ कि जो 32 ममालिक का अलायंस है इससे अमेरिका विड्रॉ कर जाए। अब उनके जो बाकी ऑफिशियल्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की टीम के, वो जगह जगह ये कहते फिर रहे हैं कि तकरीबन ये फैसला कर लिया है कि अगर हम विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम नेटो से जो फोर्सेस हमारी यूरोप के अंदर हैं, जो 70,000 के करीब हैं, ख़ास करके बहुत बड़ी तादाद उनकी जर्मनी में है, कुछ ब्रिटेन में है, मुख्तलिफ जगहों पर, हम उनको विड्रॉ कर सकते हैं। और बच्चों की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की थी ईरान के हवाले से, उसके आखिर में कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन ये हमें ग्रीनलैंड जो है वो हमें नहीं दे रहे। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन है? एक चीज़ मैं आपको शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी। मुझे बहुत से लोगों ने फीडबैक किया और कंप्लेन किया है कि आप बहुत ज़्यादा इमेजेस ना दिखाएं, बिकॉज जब आप इमेजेस दिखाते हैं डॉक्टर साहब, आपका जो तसलसल है, जो कंटिन्यूशन है थॉट्स की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। मैं भी एग्री करता हूँ कि वाकई जब बहुत ज़्यादा इमेजेस आप दिखाते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन 2 इमेजेस मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने हैं। एक मैंने आपको मैप दिखाना है, और एक मैंने आपको टाइम्स ऑफ इसराइल की ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मैंने आपको हेडलाइन दिखानी है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा और टाइम्स ऑफ इसराइल ने या इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उसका क्या पतंगड़ बनाया। अभी जो सब कुछ हमारे सामने, इससे हमें क्या समझ आता है कि इसका हम एनालिसिस करें? इससे हमें समझ ये आता है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ और मेरा ये एनालिसिस बिल्कुल गलत हो, लेकिन जो समझ आती है चीज़ कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इन टॉक्स के हवाले से बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, इसमें उनकी कोई सिंसेरिटी नहीं है, और उनका वाहिद गोल जो यहाँ पे है वो ये है कि किसी तरह से
اسٹریٹ آف ہارمز کو ایک دفعہ ہم ریزیوم کر دیں، اسٹریٹ آف ہارمز ایک دفعہ جب کھل جائے گی تو وہ دوبارہ بند نہیں ہو سکے گی. حالانکہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہارمز کا نقشہ دیکھیں یا اس کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ پیسج میں اتنا نیرو ہے کہ کچھ بھی اگر پھڈا ہو جائے ہلکا پھلکا سا بھی تو وہ دوبارہ بھی بند ہو سکتی ہے اور کرائسس مچ سکتا ہے. لیکن وہ ایک مورل فورس جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ایسی مورل فورس جس کو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا انگریزی میں کہ کہتے ہیں کہ دی ایونٹس ٹیک اوور. یہ چیز کہ ہم نے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ مار ڈالی، ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو مار ڈالا، ہزاروں لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا، ہم نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کر دیا. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا اس چیز کی اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی، زیادہ اہمیت ہو جائے گی کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ڈسرپٹڈ ہے، اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ نہیں کھلی ہوئی، جو ایکچولی کھلی ہوئی ہے لیکن پریکٹیکلی اس میں سے ٹریفک نہیں ہو رہی. اور جتنا انالیسس اس حساب سے آپ دیکھیں چھپ رہا ہے ساری دنیا میں، امریکہ کے اندر میں نے دیکھا برطانیہ کے اخبار، امریکہ کے اخبار، تھنک ٹینک انالیسس، فارن پالیسی، فارن افیئرس، اس میں سارا انالیسس یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، دنیا کے ٹریڈ اور آئل پرائسز ہیں، اس میں جو پیٹرولیم ہے اس کی پرائسز کہاں چلی گئی ہیں، جو جیٹ فیول ہے اس کی پرائسز کہاں چلی گئی ہیں. میں نے ایک انالیسس دیکھا ایک ایکسپرٹ کا فارن پالیسی کے اندر جو کہتے ہیں کہ لوگ صرف کروڈ کی بات کر رہے ہیں لیکن LNG کی بھی بڑی ڈپینڈنس ہے، تو گیس کی بھی پرائسز کہاں چلی گئی. جو چیز انالیسس میں آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی، جو ٹوٹلی ایبسنٹ ہے، وہ یہ کہ بھائی اس ملک ایران کے اوپر جس پہ 40 دن پورے 40 دن 39 ڈیز کی وار تھی، 40 دن جو اس ایران کے اوپر بامبنگ کی گئی ہے جس میں 20,000 سے زیادہ بم پھینکے گئے ہیں. خود امریکہ کا جو لاسٹ میرا خیال ہے 15-16 ہزار تو امریکہ نے ہی بم پھینک دیے ہیں اور اسرائیل نے بھی 10,000 پھینکے ہیں. تو یہ جو 20-25 ہزار بم پھینکے گئے ہیں، 1,000 پاؤنڈ 2,000 پاؤنڈ 5,000 پاؤنڈ کے بم پھینکے گئے ہیں، اس سے اس ملک میں کتنا نقصان ہوا ہے. اور وہ جو نقصان ہوا ہے ایک ایسے ملک میں، اسے کیسے ریکنسٹرکٹ کرے گا یہ ملک، مطلب وہ کیسے اس کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور اس کے اکنامک کانسیکوینسز کیا ہیں 92 ملین لوگوں کے لیے، یعنی 9.25 کروڑ لوگوں کے لیے، جس میں چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، اس میں بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، انڈسٹریل ورکر ہے، لیبر ہے، اس میں سارے IRGC کے تو لوگ نہیں ہیں یہ 92 ملین. تو ان کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. ان کی اکنامک امپلیکیشنز کیا ہیں، کانسیکوینسز کیا ہیں ایک ایسے ملک پہ جس پہ پہلے ہی ہر قسم کی ٹریڈ سینکشن ہے. تیل وہ اس کی نارمل پرائسز پہ نہیں بیچ سکتے، اگر مارکیٹ پہ تیل $90 کا تھا تو وہ $45 کا بیچ رہے تھے، اگر $70 کا تھا تو وہ $40 کا بیچ رہے تھے، بیچ نہیں پا رہے تھے، پروڈکشن بہت تھوڑی تھی، انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. تو اس ملک کا کیا ہوگا جس کو کہ آپ نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیے، خاص کر کے جب اس پہ سینکشنز ہیں. اب میں نے ایکسکیوز میں دیکھا ہمارے فیوریٹ جو ہیں براک رابط کی ایک سٹوری میں نے دیکھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے درمیان میں جملہ لکھا، لیبنان کے حوالے سے سٹوری تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے چالاکی یہ کی، ٹرمپ نے کیا کیا کہ سیز فائر کا اناؤنس کرنے کے بعد ایران کے ساتھ ٹاکس کا، انہوں نے نیتن یاہو کو سگنل کیا کہ تم لیبنان میں اپنی جنگ کو لیبنان میں انٹینسیفائی کر سکتے ہو. اب ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرو تاکہ میرے ایران کے ساتھ جو ڈائلاگ یا پیس ہے وہ کہیں ڈسٹرب اس کے حوالے سے نہ ہو جائے. ایک اور نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے جو یہ کہتی ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے جب ٹویٹ کیا، اور نیو یارک ٹائمز کی پہلے میں سٹوری آپ کو شاید دکھا بھی چکا ہوں، میں نے آپ کو دکھایا تھا اسکرین کے اوپر کہ کیسے نیو یارک ٹائمز کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو بھی ٹویٹ کی اپوزیشن لی وہ پہلے وائٹ ہاؤس ان کو دیکھ چکا تھا اور وہ ایک طرح سے انہیں اپروو کر چکا تھا، جسے ویٹنگ کہتے ہیں، وہ ویٹڈ تھے. لیکن اب وہ نیو یارک ٹائمز کی ایک اور سٹوری جو ہے وہ بھول ہی گیا کہ پہلے ہم نے کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اس کو پتہ نہیں کیسے کنفیوژن ہوئی، اسرائیل اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ تو بالکل کلیئر تھے کہ لیبنان کی جنگ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ جنگ ہے، یہ ایک الگ جنگ ہے. حالانکہ الگ الگ جنگیں نہیں تھیں، یہ ایک ہی وقت میں پلان کی گئی تھیں. یہ بھی نیو یارک ٹائمز اسٹروک ہارتز کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کو جنوری میں دکھائی تھی کہ کیسے لیبنان کی جنگ بھی سائڈ بائی سائڈ پلان کی جا رہی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو کنفیوژن ہوئی ہے لگتا ہوا ہے، اور JD وینس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے گزشتہ 48 گھنٹوں میں کہ یہ جینوئن مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے پاکستان کو، ادروائز ہمارا کبھی بھی یہ پلان نہیں تھا کہ لیبنان کی جنگ اس کا حصہ ہے. سو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور لیبنان کی جنگ کو انٹینسیفائی کرنے کا جو سگنل امریکہ کے صدر نے نیتن یاہو کو دیا، اس کا مطلب تھا کہ ایران کو دباؤ میں رکھا جائے تاکہ یہ بھی ایک بارگیننگ چپ ہے. جیسے ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کہہ دیا کھل گئی ہے، کھلی نہیں ہے، اسی طرح سے یہ بھی انہوں نے دباؤ پہ رکھنے کے لیے ایک اینگل جو ہے وہاں پہ رکھا. اور آرگومنٹ اب کیا ہے سارا کا سارا اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے، جس کو بہت اچھی طرح سے امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشن میں مائک والٹس، انہوں نے کہا کہ جو
आबनाए हुरमज़ है वो एक नेचुरल वाटर वे है, वो कोई सुएज़ कैनाल की तरह नहीं है, वो पनामा की तरह नहीं खोद के नहीं बनाई गई। तो जो नेचुरल वाटर वेज होती हैं उन्होंने उसकी 6-7 की उसकी एक लिस्ट दी कि इसमें से कोई टोल नहीं ले सकता है, इसको बंद नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा का इंटरनेशनल कानून है जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज़ कहते हैं। और अगर ऐसे होगा तो फिर तो स्ट्रेट ऑफ मलाका से भी इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया जो हैं वहाँ से चार्ज करने लग जाएंगे, फिर किसी और जगह पे कोई और चार्ज करने लग जाएगा, फिर तुर्की चार्ज करने लग जाएगा किसी और जगह से। तो ऐसा हो नहीं सकता। और उसमें रेफ़र ऑफ कोर्स करते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को उसमें रेफ़र किया जाता है। अब मैं चूँकि बात कर रहा हूँ ना कि इसमें सीरियसनेस नहीं है, और ये एक ऐसा आर्गूमेंट है जिसे एक आदमी नहीं, इसको दुनिया में पता नहीं कितने आर्टिकल इसके हिसाब से छप चुके हैं, बहुत से डिप्लोमेट्स इसकी बात करते हैं, बहुत से लोग इसको टेलीविज़न प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं कि भाई ईरान ने ये बड़ी सख्त किस्म का डिमांड किया क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो कैसे हो सकता है? अब आप ज़रा गौर करें कि इंटरनेशनल लॉ में अक़वाम मुत्तहिदा के कानून कहाँ आपको ये इजाज़त देता है कि आप एक 92 मिलियन के मुल्क के लोगों के अंदर, जिसमें बच्चों से बूढ़े तक हैं, उस पर आप एक अनप्रोवोक्ड हमला कर दें, उसकी हेड ऑफ़ द स्टेट को मार डालें, उसकी जितनी टॉप मिलिट्री सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मार दें। आप शायद सुन चुके होंगे कि कमाल खाराज़ाई जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, जो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन में हिस्सा थे, जिनकी अहलिया के जाँ भाग होने का आप पहले सुन चुके हैं, अब वो खुद भी उनकी डेथ हो गई है गुज़िश्ता 24 घंटों में। तो आप सैकड़ों लोगों को मार डालें, उस मुल्क में हज़ारों लोगों को मार डालें, और ईरानी सिर्फ फॉर रीजंस ऑफ देयर ओन PR पब्लिक रिलेशंस में लोगों के मोरल रखने के लिए ये नहीं बता रहे कि इन 20,000 से ज़्यादा जो एयर रेड्स किए गए हैं, ये बॉम्बिंग रेड्स किए गए हैं, उसमें ईरान का लॉस ऑफ लाइफ कितना हुआ। तो आप एक मुल्क को तोड़ फोड़ के रख दें, अक़वाम मुत्तहिदा को कोई कानून, कोई इंटरनेशनल कानून आपको इसकी परमिशन नहीं देता, और उनके जितने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय कर दें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, लाइब्रेरियाँ, हॉस्पिटल, ब्रिजेस, रेल स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सब कुछ आप खड़का दें। ये कोई कानून आपको इसकी परमिशन नहीं देता। और जितना भी कानून इंटरनेशनल लॉ का है, वो इंटरनेशनल लॉ हो या म्यूनसिपल लॉ हो, उसकी बेसिस जो है वो मज़ाहिब हैं। और ये 3 मज़हब ही हैं जिन्होंने पिछले 1500 साल से लड़ के दुनिया का कुंडा कर दिया। बाकी मज़ाहिब की इतनी लड़ाई आपस में नहीं हुई जितनी दीन इब्राहिमी के जो फॉलोअर्स हैं, दैट इज़ दी जूस, द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, इनकी लड़ाइयाँ हैं। लेकिन कोड इनका बड़ा क्लियर है। और बाकी भी जो एंशिएंट मज़हब का जो कोड है, खा वो बेबीलोनियन कोड हो, रोमन कोड हो, हिंदुइज़्म का कोड हो, वो कोड बड़ा क्लियर है कि अगर आप एग्रेशन करते हैं, आप एक नाजायज़ किसी पे एग्रेशन करते हैं, तो फिर आपको उसका एक कॉम्पनसेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। लेकिन कॉम्पनसेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। जितना मैंने एनालिसिस देखा है पिछले 2 दिन का, कहीं कोई कॉम्पनसेशन की बात नहीं हो रही। तो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है जिसको आपने सुना होगा कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर डोनाल्ड ट्रंप की टीम का या मगरब की कोई विल है जेन्युइन नेगोशिएशन करने की, तो फिर आप इस स्टेज पे ऐसी न्यूज़ एनालिसिस देखते, ख़बरें देखते कि ये गौर किया जा रहा है कि भाई इनको कॉम्पनसेट आपने कैसे करना है, इनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो उठाई जा सकती हैं, या इनको कुछ अरसे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसके ऊपर से हम इनको अगर वॉर रेपरेशन नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल है देना, डैमेजेस देना, मानना, तो फिर हम इनको ये कर सकते हैं कि कुछ अरसे के लिए इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से हम एक रेवेन्यू या टोल जो है वो इकट्ठा करना दें। अब मैं इस सारी चीज़ के ऊपर फिर आता हूँ। अब मैं एक साइड इशू के ऊपर आता हूँ, और ये साइड इशू जो है जिसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, ये साइड इशू है जहाँ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी अनरीजनेबल किस्म का ट्वीट किया जो नहीं करना चाहिए था, नाजायज़ था, ख़ास करके एक ऐसे मौके पे जबकि पाकिस्तान होस्ट प्ले कर रहा है नेगोशिएशन के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान में। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा गैर मुनासिब ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट किया, पॉलिटिकली इनकरेक्ट, जिसको अब उन्होंने डिलीट भी कर दिया। लेकिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया, जिसकी हेडलाइन में भी आपको दिखाता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये देखें, ये जो ट्रूस करने वाला मीडिएटर कंट्री कैसा न्यूट्रल कंट्री है कि इसने इसराइल की तबाही की, उसकी एनहिलेशन की, उसको तबाह और बर्बाद कर देने की इसने बात की है। हम इस मुल्क के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? अब आपकी जानी पहचानी शख्सियत पाकिस्तान के मशहूर पॉडकास्टर, वीलॉगर, पॉलिटिशियन जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, वीलॉग चंद घंटे पहले। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर के ख्वाजा आसिफ साहब ने मशरूबात और जूसेस के, यानी कोई उन्होंने नशा के जूस लिए होंगे, उसके इन्फ्लुएंस में, वो कहते हैं जूस बहुत पीते हैं रात को, तो उसके इन्फ्लुएंस में ख्वाजा साहब ने ये ट्वीट कर दिया। हो सकता है ऐसा ही हो। और मैं बड़ा खैर इंट्रीग हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, और ऐसे मौके पे उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना किस्म का ट्वीट जो है वो क्यों किया है। और फिर मुझे सस्पेशन ये भी थी, शक था कि ऐसा तो नहीं ख्वाजा आसिफ साहब कोई साजिश यहाँ पे कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। उनको कहा गया है कि आप ऐसी ट्वीट कर दें ताकि इसराइल के हाथ में एक हैंडल आ जाए। तो मैंने जाके टाइम्स ऑफ इसराइल से जो उसकी एक्चुअल किसी ने मुझे स्टोरी भेजी, तो ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट तो डिलीट हो गया, लेकिन उस ट्वीट की जो वर्डिंग है वो इंग्लिश में मेरे पास है, और वो
ٹویٹ یہ کہتا ہے کہ آئی ہوپ اینڈ پرے، جس کا مین آپریٹو پارٹ ہے جس پہ کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کا بہت ریئیکشن ہے، ان کے آفس کا ریئیکشن ہے کہ آئی ہوپ اینڈ پرے دا پیپل ہو کریٹڈ دا اسٹیٹ آف اسرائیل آن پیلسٹینین لینڈ آن دا کینسر اسٹیٹ آف اسرائیل آن دا پیلسٹینین لینڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دا یورپین جوز برن ان ہیل. اب ہم اس کو ایکچولی مجھے اجازت دیں کہ میں تھوڑا سا اسکرین شیئرنگ کر لوں بیکاز سینگ از بلیونگ. یہ میرے سامنے آ جاتا ہے، یہ ہے اسرائیل ڈیناؤنسز دا ٹروس میڈیٹر پاکستان آفٹر اٹس ڈیفینس منسٹر کالز اسرائیل کرس فار ہیومینٹی کینسرس. ٹھیک، اب اس یہاں نیچے آ کے ایگزیکٹ پارٹ ان کا اگر پڑھ لیں تو بڑا ہمارا فائدہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ان اے پوسٹ آن ایکس، یہ آپ دیکھتے جائیں، in a post on X, Khaja Asif claimed that as peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon. یہاں تو بات بالکل ٹھیک ہے. Innocent citizens are being killed by Israel. وہ بھی ٹھیک ہے. First Gaza, then Iran, and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. یہاں تک بات ان کی ٹھیک ہے. I hope and pray. اب یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اسرائیل نے بہت ریئیکشن کیا اور یہ نوٹ فاؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ٹویٹ یہاں لگا تھا جو اب نہیں ہے. I hope and pray people who created this cancer state on Palestinian land to get rid of European Jews burn in hell, he added. اب دوبارہ اس کو سنیں. I hope and pray people، یہاں ہونا چاہیے I hope and pray کوما، میں چاہوں گا، میری دعا ہے، people who created this cancer state، وہ لوگ جنہوں نے یہ کینسر اسٹیٹ، یہ انہوں نے ایک یعنی یہ کینسر والی جگہ پیدا کی ہے on Palestinian land to get rid of the European Jews، وہ لوگ جنہوں نے یہ کینسر اسٹیٹ بنائی تھی یورپین جوز سے جان چھڑانے کے لیے، they should burn in hell، وہ اسے کہتے ہیں دوزخ میں جلیں، ہی ایڈڈ. ٹھیک، اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے زائنسٹ اسٹیٹ بنائی تھی 20th سینچری کے شروع میں یورپ کے ڈیسیجن میکرز نے یا ان زائنسٹ نے، انہوں نے چونکہ بہت بڑا جرم کیا، انہوں نے ایک مسئلہ پیدا کیا، اس لیے انہیں دوزخ میں جلنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل کی اسٹیٹ کو یا اسرائیل کے لوگوں کو ختم ہو جانا چاہیے، انہیلیٹ ہو جانا چاہیے، تباہ ہو جانا چاہیے، لیکن اسرائیلیوں کی مطلب پالیٹکس اس قسم کی ہے، یہ پیور پالیٹکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ ریسپونڈنگ ٹو آصف، پرائم منسٹر بینیامن نیتنیاہو's آفس سیز his call for Israel's annihilation is outrageous. کہاں کہا ہے خواجہ آصف نے کہ یہ دیکھ لیں، Israel is evil and a curse for humanity while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon, innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. ہر جگہ مار رہے ہیں. Bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created this، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. I hope and pray people who created this cancer state on Palestinian land، جنہوں نے یہ کینسر اسٹیٹ کھڑی کی تھی، یعنی انیشیل زائنسٹ جو تھے، to get rid of the European، یہ بڑا اس میں جو آپریٹو پارٹ ہے نا، to get rid of the European Jews، جنہوں نے یورپین جوز سے جان چھڑانے کے لیے، ایک بہت بڑا آرگومنٹ ہے کہ یورپ کے لوگوں نے، جنہوں نے نازیز نے اور لوگوں نے یورپین جوز کو وہاں بجائے اس کے کہ ان کو رہنے دیتے، ان کی زندگی اجیرن کر دی، ان کی زندگی عذاب کر دی. روس میں بھی یہی مسئلہ تھا، پولینڈ میں بھی یہی مسئلہ تھا، یوکرین کے اندر یہ مسئلہ تھا، انگلینڈ میں یہ مسئلہ تھا، ہر جگہ ان کو تنگ کرتے تھے. تو ان کو بیسکلی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا وہ دوزخ میں جلیں. ٹھیک، لیکن اس کو انہوں نے کنورٹ کس چیز میں کر دیا ہے، یہ ان کی پالیٹکس ہے. اچھا، ہر وقت جب میں اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں میں واپس آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ہر وقت کی جو پالیٹکس ہے نا زائنسٹ کی، وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. جیسے ہی کوئی بات ایسی کرتے ہیں وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمیں تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. جب بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے، بھائی وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ٹھیک نہیں ہے، 1 اسٹیٹ ہونی چاہیے. یہ 1 اسٹیٹ اور 2 اسٹیٹ کی کنفیوژن ہے جس میں کھیلتے ہیں، اس کو آپ نے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ یہودیوں کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اسرائیلیوں کو نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا اسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس میں صرف یہودیوں کے لیے، ایک مذہب کے لوگوں کے لیے اسٹیٹ بنائی گئی ہے. ایک ایسی اسٹیٹ ہونی چاہیے جو جوز کے لیے بھی ہو، مسلمانوں کے لیے بھی ہو، کرسچنس کے لیے بھی ہو، نان بلیورز کے لیے بھی ہو، ایتھیسٹ کے لیے بھی ہو، سب کے لیے ہو. ایک ایسی اسٹیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. جب لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ جو ہے جو مذہب کے نام پہ بنائی جا رہی ہے، یہ اسٹیٹ غلط ہے. بہرحال اس کو انہوں نے خاصا پلے کیا. اب ہم واپس آ جاتے ہیں ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈائلاگ اور ڈسکشن جو ہونی ہے صبح، اور اس میں ہم دیکھیں کہ ریئل ایشوز اصل میں کیا تھے اور ان کی بات کیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی کیا ہے ساری کھپ کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے، اس کے پاس انرچ یورینیم نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ خطرناک میسائلز نہیں ہونے چاہیے، اور اس کی جو پراکسیز ہیں، جو ایکسیس اور ریزسٹنس ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے حزب اللہ کو، حماس کا تو آج کل ذکر ہی نہیں ہے، تو مار کھپ گئی ہے، اور ہوتیز ہیں اور عراق کے اندر ملیشیاز ہیں. ایران کی طرف سے کیا ڈیمانڈز اور ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہمارے اوپر جو پرائمری سینکشنز ہیں
جو پہلے پرائمری سینکشنز یہ ہیں کہ امریکہ یا ویسٹ کی کمپنیز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ایران کے اندر انویسٹ نہیں کر سکتی. اگر کریں گی تو امریکہ کی ان کمپنیز کے اوپر سینکشن لگ جاتی ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ, بینکس کے اوپر, بڑی بڑی انڈسٹریل گروپس پہ. اس لیے ایران میں کوئی بھی بڑا دنیا کا امریکہ یورپ کی کمپنی انویسٹ نہیں کر سکتی. دوسری سیکنڈری ہے کہ وہ جو ممالک اس کھاتے میں نہیں بھی آتے, جنہوں نے خود کو سینکشنز نہیں لگائی ہوئی ہیں امریکہ یورپ کی طرح, جیسے پاکستان ہے, ہندوستان ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, بہت سے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, ترکی ہے. اگر ان کی کوئی کمپنی بھی ایران میں انویسٹمنٹ کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی امریکہ کی یورپ کی سینکشنز جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں. وہ پھر وہاں بزنس نہیں کر سکتے. حبیب بینک, UBL ہو گیا, وہ وہاں بزنس نہیں کر سکتے. تو وہ سیکنڈری سینکشنز ہو گئی. پھر اقوام متحدہ سے سینکشن لگائی ہوئی ہیں, اور پھر کچھ IAEA کی ریزولوشنز وغیرہ ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے آپ یہ ہٹا دیں. ان ریٹرن وہ نیوکلیئر کے اوپر ہر ممکنہ قسم کا کمپرومائز سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک, اب میں آپ کو ایک اور میپ دکھانا چاہتا ہوں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو ایران کہتا ہے وہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اس کو کیسے سمجھنے سے روکا جاتا ہے. یہ ایک گوگل کا میپ ہے, اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ ذرا یہ غور کیجیے, یہ ایران ہے جہاں میرا یہ کرسر گھوم رہا ہے, یہ افغانستان ہے, یہ پاکستان ہے. یہ دیکھیں, یہ پاکستان سے ایران کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں, اور ایران سے اگر آپ سیدھا اوپر جاتے ہیں تو آپ ترکی میں انٹر کرتے ہیں, اور ترکی سے اوپر آپ اگر نکل جائیں تو یہاں سے یورپ شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ کا باسفورس سارا کچھ آ رہا تھا. جو نیچرل ہسٹوریکل جغرافیکل کنٹینم ہے پچھلے 2000 سال کا ٹریڈ کا اور اس پورے علاقے کی ڈیولپمنٹ کا, وہ اور خاص کر جو مسلم سویلائزیشن ہے جب سے پچھلے 1500 سال میں, وہ یہ ترکیہ اور ترکی سے ایران اور ایران سے پاکستان. انفیکٹ جب پاکستان, ایران اور ترکی تینوں کلائنٹ اسٹیٹ تھے امریکہ کی, تو ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا ریجنل کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا, RCD. اب ایران پہ جب آپ نے سینکشن لگا دی اور پاکستان ایران کے ساتھ لیجٹمیٹ ٹریڈ نہیں کر سکتا, اور ترکی ایران کے ساتھ لیجٹمیٹ ٹریڈ نہیں کر سکتا, اور باقی بھی سب نہیں کر سکتے, انڈیا بھی نہیں کر سکتا جو نیچے ایک کنٹینیوشن میں آ جاتا ہے, تو آپ نے اس پورے خطے کی جو اکنامک, کمرشل اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کا آپ نے راستہ یہاں پہ روکا ہوا ہے. اب دیکھیں, ایران اور پاکستان کے درمیان میں, اور جس میں ہندوستان کو بھی حصہ بننا تھا, جو IPI تھی, انڈیا پاکستان ایران پائپ لائن جو تھی, وہ ایک بہت سستی انرجی مل سکتی تھی پاکستان کو, ہندوستان کو مل سکتی تھی. ابھی سارا جھگڑا یہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر, جس کے اوپر یہ دہائی دی جا رہی ہے کہ دنیا کی انرجی افیکٹ ہو گئی تو ہمارا جیٹ فیول ہو گیا, تو گیس ہماری آتی تھی یہاں سے, یہ ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز. یہ ادھر عمان ہے, یہ نیچے عمان ہے, یہ UAE ہے, اور میں اس کو اگر بڑا کروں گا تو آپ اس کو بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, تھوڑا سا میں نے بڑا کر دیا. یہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے, یہ آپ کو UAE نظر آتا ہے, یہ اس کے نیچے یہ عمان ہے, اور یہ اسے کہتے ہیں سارا کا سارا ایران ہے. کیوں نہیں یہ اس کو حاصل کر سکتے کہ یہ 300 میل یا 300 کلومیٹر کا سارا ایریا ہے, تو اگر آپ نے آنا ہے تو پھر آپ پورے کو ہی آکوپائی کرنا پڑ جائے گا. پورے کو آکوپائی کریں گے تو پیچھے ایران ہے, تو ایک ایسی لڑائی شروع ہو جائے گی جو کئی سال ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ایران کو پورا کچل دیں. تو اسی لیے یہاں سے اب سوچ رہے ہیں کہ نیٹو کو کسی طرح سے لایا جائے. ٹھیک, اب میں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور اور اسرائیل آپ کو کہیں میپ پہ نظر آیا؟ نہیں نظر آیا. اسرائیل یہاں ہے, یہ دیکھیں, یہ سارا نانا سا اسرائیل ہے جس نے یہ ساری مصیبت بنائی ہے. میں دیکھوں میں کتنا بڑا کروں کہ اسرائیل نظر آیا آپ کو. یہ دیکھیں, یہ اسرائیل ہے. یہ سائز اسرائیل کا دیکھیں, میں کوئی برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک, یہ ایجپٹ کا سائز دیکھیں, یہ اسرائیل کا سائز دیکھیں, یہ چھوٹا سا لیبنان ہے, یہ سعودی عرب ہے, یہ ایران کا سائز دیکھیں, یہ سعودی عرب کا سائز دیکھیں, عراق کا سائز دیکھیں, اور دیکھیں کہ کیا طوفان اس چھوٹی سی آؤٹ پوسٹ نے, یہ جو کلونیل آؤٹ پوسٹ ہے, اس نے یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے. پورے خطے کی جو ڈیولپمنٹ ہے ہم سب کی, اس کو انہوں نے ان سینکشنز کے ذریعے 50 سال سے روک کے رکھا ہوا ہے. 1979 کی جنگ سے پہلے جو اسلامک ریولوشن, ایران عراق کی جنگ ہوئی, جو سب سے بڑی اکانومی تھی مشرق وسطیٰ کی, جو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے, وہ ایران کی تھی, جو اس وقت تقریباً $81 بلین کی تھی. سعودی عرب کی اکانومی اس وقت $80 بلین کی تھی. پاکستان کی اکانومی 17 بلین کی تھی. اور یہ جو سارے ہیں جو ابھی نظر آپ کو نہیں آ رہے, یہاں پہ کویت ہے, یہاں پہ UAE ہے, اس کی $14 بلین کی, 11 بلین کی ٹوٹل اکانومی تھی اس وقت جب ایران کی اکانومی $81 بلین کی تھی. ان سینکشنز کے نتیجے میں آج بھی ایران کی اکانومی $450 بلین کی ہے. UAE کی اکانومی اس وقت میرا خیال ہے $600 بلین کی ہے. اسرائیل کی اکانومی 14, 15, 16 بلین کی تھی, وہ آج $600 بلین کی ہے. سعودی عرب جس کی اکانومی $80 بلین کی تھی, وہ اس وقت تقریباً $1.3 ٹریلین کی ہے. اس ایران کے اوپر اگر آپ پرائمری سیکنڈری سینکشن ہٹا دیں, اس کو ٹریڈ کرنے دیں, اس میں انویسٹمنٹ کرنے دیں, اب اس کو آپ نے تباہ بھی کر دیا ہے, تو وہ ایران جو تھا اس کی اس وقت اکانومی کم از کم بھی 1.5 ٹریلین سے 2 ٹریلین کی ہوتی, بیکاز ایران کے پاس صرف ریسورس نہیں ہے آئل اینڈ گیس کا, ایران کے پاس اس پورے خطے کی سب سے کیپیبل, انڈیا اور پاکستان کو چھوڑ دیں, آگے پیچھے دیکھیں ایران کے کیا ہے, افغانستان, ادھر ترکمانستان, یہ سارے ستانز, ادھر عراق, ادھر سیریا,
ادھر ترکی اگر کہیں کیپیبل ہیومن ریسورس پائی جاتی ہے، وہ ادھر سعودی عرب میں نہیں ہے، وہ عمان میں نہیں ہے، وہ یمن میں نہیں ہے، وہ کویت میں نہیں ہے، وہ ان سارے یہ جو ساری پرشن اس میں نہیں ہے، وہ پھر آپ کو ترکی میں ملتی ہے، وہ نیچے آپ کو پاکستان میں ملتی ہے، وہ آپ کو انڈیا کے اندر ملتی ہے. یہ جو کیپیبل ہیومن ریسورس ریزروائرز ہیں، پاکستان، ترکی، ایران، ان سب کو آپ نے ڈپرائیو کر دیا ہے اس کی نیچرل ٹریڈ ڈیولپمنٹ سے، ان 50 سال کے سینکشن سے. آئی پروو مائی پوائنٹ اینڈ لیٹ می ناؤ اسٹاپ شیئرنگ اینڈ آئی کم بیک. میں اس کو اوپر لے کے جاتا ہوں. یہ وہ اصل جھگڑا ہے جس کو کبھی یہ ایڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، کبھی مذہب کی بات کرتے ہیں، کبھی میزائلز کی بات کرتے ہیں، کبھی نیوکلیئر ایشو کی بات کرتے ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، پھدو بنا رہے ہیں. 50 سال سے پھدو بنا رہے ہیں اور لوگ پھدو بنتے چلے جا رہے ہیں. اور میں 48 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ اصل ایشوز کی کہیں پہ آپ کو بات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اب میرے خیال ہے کہ بہت اچھا میں نے آپ کو سمجھا دی. یہاں پہ اگر کوئی سنسیئرٹی ہو تو اس وقت، کیونکہ دیکھیں ٹاکس جو ہو رہی ہیں صبح سیٹرڈے کو، اگر کوئی سنسیئرٹی ہوتی، کوئی ول ہوتی، تو اس وقت آپ کے سامنے فورن پالیسی میں، فورن افیئرس کے اندر، نیو یارک ٹائمز میں، ایکسیوس کے اندر، واشنگٹن پوسٹ میں یہ انالیسس چھپ رہا ہوتا کہ بھائی یہ ایران سارا توڑ دیا گیا ہے، $100 بلین، اس کی ریکنسٹرکشن کرنی ہے. اس کی ریکنسٹرکشن کیسے ہوگی؟ سینکشنز لگائے ہوئے ہیں، یا آپ سینکشنز ہٹائیں گے ان سے، دونوں چیزوں میں سے ایک دیں گے، یا آپ اگر سینکشنز نہیں ہٹا سکتے، آپ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، کانگریس سے لینی ہے پرمیشن، اسرائیل نہیں کرنے دے رہا، 10 سال لگ جائیں گے سینکشن ہٹاتے ہٹاتے، تو آپ ان کو 5 سے 7-8 سال کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز سے ریونیو اٹھانے دیں تاکہ وہ اپنی ریکنسٹرکشن کر سکیں. ان کو اس وقت کم از کم بھی $500 700 $800 بلین چاہیے اگلے 2-3 سال کے اندر اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے. آپ نے ان کی آئل ریفائنریز توڑ دیں، آپ نے ان کی سڑکیں توڑ دیں، آپ نے ان کے برج توڑ دیے، آپ نے ان کی فیکٹریاں توڑ دیں، آپ نے ان کے آئل ڈپو توڑ دیے، آپ نے ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، آپ نے ان کی یونیورسٹیز اڑا کے رکھ دیں، آپ نے ان کی پوری کوسٹل لائن جو تھی آبادان کے پروونس کی وہ آپ نے اڑا دی. آپ نے خرگ آئی لینڈ جو ان کا مین آئل ایکسپورٹنگ تھا اس کی ساری انسٹالیشنز آپ نے جتنی بائی اینڈ لارج آپ نے توڑ دیں، باقی بھی آپ نے توڑ دیے. لیکن اس کی کوئی بات آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو اس میں کہیں مجھے سنسیئرٹی نظر نہیں آ رہی ان ٹاکس میں. یہ ٹاکس کیوں ہو رہی ہیں؟ ریکنسٹرکشن اگر ہوگی یہاں پہ تو ترکی کی کمپنیز کو کانٹریکٹس ملیں گے، پاکستان کو کانٹریکٹس ملیں گے، انڈیا کو کانٹریکٹس ملیں گے، امریکہ کو یہاں پر ہائٹ لیول پہ ٹیکنالوجیکل میں ان کو کانٹریکٹس مل سکتے ہیں. اور جس طرح سے جوائنٹ کاپریہنسو پلان آف ایکشن JCPO جو تھا اس میں یہ ڈیل ہو گئی تھی کہ ایران امریکہ کی کمرشل ایئر لائنر 100 200 150 خریدے گا، جس میں بوئنگ کو، پھر یورپ کی ایئر بس جو ہے وہ لے سکتا ہے. تو اگر آپ ریکنسٹرکشن ہونے دیں گے، ان کو ریونیو دیں گے، تو خطے سب کی مہربانی ہی مہربانی ہے. بہت بھی اور بھی اس میں ایشوز ہیں ظاہر ہے. ایک میرے آلموسٹ میں 27 منٹ کا یہ ویلاگ ہو گیا ہے. تو اچھا، اب زائنس کا گول اصل میں کیا ہے ساری ٹاکس میں؟ یہ صرف اور صرف گول ان کا یہ ہے کہ یہ ایران کو اکنامکلی اسٹرکچرلی ویکن رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ اگر اصل ایشو ان کا نیوکلیئر نہیں ہے، یورینیم ان کا ایشو نہیں ہے، ان کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے اکنامکلی اور پولیٹیکلی ایران کو کمزور رکھنا ہے. بیکاز اگر ایران کو 5 سال اس کی اکانومی کو 5-7 سال کام کرنے کا موقع مل جائے گا تو وہ بہت آسانی سے سعودی عرب سے آگے نکل کے اس خطے کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا. جب بھی اکانومی بڑی ہوگی ریجن میں، اس کا پولیٹیکل انفلوئنس زیادہ ہوگا. ایران کو ہیلدی ٹریڈ کرنے دیں گے، اوپر اس کی ترکی ہے جو یورپ تک جاتا ہے، نیچے اس کے پاکستان ہے، پاکستان کے آگے انڈیا ہے. ہم نے انڈیا کے ساتھ پھڈا ڈالا ہوا ہے، انڈیا نے ہمارے ساتھ پھڈا ڈالا ہوا ہے. یہ سارے بیوقوف لوگ اوپر سے ان کی امپیریل پالیسیز کے اکٹھے ہو گئے، اس ایریا کو پروگرس جو ہے وہ نہیں کرنے دے رہے. ابھی امریکہ کے جو سینیٹر مارک وارنر ہے، جو سینئر موسٹ ڈیموکریٹ ہیں انٹرنیشنل انٹیلیجنس کمیٹی میں، سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں، انہوں نے جب اس کو دیکھا یہ لبنان کی جنگ و ساری، انہوں نے کہا یہ ٹوٹل فارسیکل ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ نیو یارک ٹائم میں کہ ٹوٹل فارس کر رہے ہیں، یہ کوئی جینون یہاں پہ ٹاکس جو ہے پیس کی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کر رہے. اور پھر اس میں یہی ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ اسٹیل میٹ رہے، اس میں سے کوئی پروگرس نہ ہو سکے. اور پھر اگلا ایران پہ الزام یہ لگے گا کہ ایران یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل لا کا وائلیٹر ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایونٹس ٹیک اوور، جنگ پیچھے چلی جائے گی، 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد جو کچھ آپ نے ظلم کیا وہ سب دنیا بھول جائے گی. پھر یہ ایشو ہوگا کہ بھئی اب نیٹو کی فورس ہونی چاہیے، یورپ کی فورس ہونی چاہیے، انٹرنیشنل فورس ہونی چاہیے، اسٹریٹ آف ہارمز کھولیں. اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے. اب کیسے یہ نیگوسیشن ہوں گی؟ پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ٹریڈ ہو، سینکشنز ہٹیں. ترکی کا بھی یہ انٹرسٹ ہے. لیٹ سی یہاں پہ کیا ہوتا ہے. جیسے کچھ اور ہوگا تو پھر میں مزید اس کی بات آپ کے ساتھ کروں گا. ابھی اتنا ہی. تھینک یو.